حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صدقے کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرنے والے کی زیارت کو جاؤ، تمہارے جانے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ درست ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا مت کہو، جو انہوں نے کیا بھلا یا برا اس کا بدلہ پانے کے لیے وہ پہنچ گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدترین آدمی وہ ہے جس سے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ ملنا چھوڑ دیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا بہترین نیکی ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن بھی سچ کہتا تھا۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرنا جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔
ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ حضرت علی۔ تم اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی کو خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین ہی لیتا ہے۔ ذہنی سکون۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ بے حس لوگ۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ضرب والوں کے حصے میں آتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور چیر بھی دیتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت علی۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ تربیت اور پالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ تربیت۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ پلیز لائک سبسکرائب مائی چینل۔